مینٹل ہیلتھ کی بات کرنی چاہیے کیونکہ آج دن بھی ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے. مینٹل ہیلتھ کا ڈے ہے, تھیم ہے اس کی مینٹل ہیلتھ ان ہیومینیٹیرین ایمرجنسیز. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ پہلی مرتبہ 1992 میں ورلڈ فیڈریشن فار مینٹل ہیلتھ کے اقدام پر یہ دن منانا شروع کیا گیا. اور دیکھیں جیسے ہم نے پہلے شو کے آغاز میں بات کی کہ جیسے آپ کی جسمانی صحت ہے ویسے ہی آپ کی ذہنی صحت بھی ہے. تھیم نادیہ اس بار کی جو ہے وہ یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ان ہیومینیٹیرین ایمرجنسیز. اچھا وہ ایمرجنسیز کیا ہے؟ وہ ڈیزاسٹر ہے, وہ کہیں فلڈنگ ہو جاتی ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا پنجاب میں لوگ سیلاب کی زد میں آ گئے لاکھوں کی تعداد میں. تو وہاں کے لوگوں کی کیا ذہنی کیفیت ہے, ان کو ذہنی کیفیت سے کیسے نکالا جائے. زلزلے آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے کتنا تباہی ہوتی ہے. اور ان کے لیے کاؤنسلر سے اپوائنٹمنٹ لینا, سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ایک مشکل مرحلہ ہے, بہت مشکل ہے. بالکل. تو ایک خاص قسم کے جو ان کو کیسے جو ہے مدد اور ہیلپ مل سکتی ہے 1122 کے ذریعے. جی بالکل ایسے ہی. تو سی ای او 1122 بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق نے ہمیں جوائن کیا. سر السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں؟ السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ. آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. سر مجھے بتائیے گا کہ جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم بہتر یہ ہے کہ بھئی اگر نارمل ڈیز میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم کسی سائیکیٹرسٹ کو بلا لیتے ہیں, سائیکالوجسٹ کو بلا لیتے ہیں. لیکن کیونکہ اس کی تھیم جو ہے وہ بڑی ریلیونٹ ہے پاکستان میں جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, تو کیسے یہ 1122 کا ادارہ کیسے اس کے ساتھ لنکڈ اپ ہے اور کس طریقے سے, پہلے یہاں سے آغاز کرتے ہیں گفتگو. دیکھیں 1122 تو ایک پلیٹ فارم ہے, گورنمنٹ آف سندھ نے, گورنمنٹ آف پاکستان نے بنایا پورے مطلب پنجاب میں, کے پی میں, سندھ میں, اور ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ آپ کو ساری ایمرجنسیز کا آپ کال کریں اور ایمرجنسیز جس طرح کی بھی ہیں وہ رسپانس آ جاتا ہے. چاہے آگ لگی ہے, بندہ ڈوب گیا ہے, یا کہیں دیوار گر گئی ہے, گھر گر گیا ہے, یا فزیکل ایمرجنسیز ہے, کوئی میڈیکل ایمرجنسیز ہے. اب جب آپ بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ, تو یہ آرمی میں جب میں تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہم جس طرح لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو وی آر اوکے. لیکن ایکچولی مینٹل ہیلتھ کا جو ایشوز ہیں وہ ہمارے جو بیماریوں سے یا باقی چیزوں سے بہت بڑا میگنیٹیوڈ ہے اس کا امپیکٹ. اب پوری دنیا میں جیسے نادیہ نے بات کی کہ لوگوں کو احساس نہیں ہے یا لوگوں کو گنتی نہیں کرتے یا ہم اس کو ٹیبو سمجھ کے چھپا دیتے ہیں. تو اتنا بڑا یہ ڈومین ہے جس کو ٹچ کرنا بہت ضروری ہے. تو 1122 جو پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ جو ہم نے ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک ہم نے ہیلپ ڈیسک کریٹ کیا 1123 1123. تو اس پہ جب آپ بات کرتے ہیں اور آپ اپنے, کیونکہ مینٹل ہیلتھ میں سب سے بڑا جو ایک ہے کہ اف یو ریئلائز کہ مجھے کچھ ایب نارمل سا ہو رہا ہے تو آپ کسی دوست کے ساتھ بات کر لیں, گھر والے سے بات کر لیں, کسی اپنے والے سے بات کر لیں. وقت بڑا کرٹیکل ہوتا ہے. نہیں کرنا چاہتے, کوئی گھبراہٹ ہے, کوئی پرابلم ہے, خاموشی سے فون اٹھائیں, 1123 پہ کال کریں, اور وہاں پہ ہم نے جو ایکسپرٹس بٹھائے ہوئے ہیں, کاؤنسلرز ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکٹرسٹ ہیں, جو آپ کے ساتھ جو بھی آپ کا ایشو ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس کو ہم نے شروع کیے ہوئے 2-3 سال ہوئے ہیں, اور اتنے سوسائڈل کیسز. جی وہ میں ان کا پوچھنا بھی تھا کہ کیسے آپ کو کالز آتی ہیں, کیسے مسائل, پلیز ضرور بتائیے. اس کو نا بس ہے تو گورنمنٹ آف سندھ کا انیشیٹو ہمارا اپنا جو ادارے کے حساب سے, لیکن اس کو ہم نے یو این کیا ہوا ہے. یہاں پہ ہمیں گلف کنٹریز سے کالیں آ رہی ہیں. ہمیں شکاگو سے کال آئی ہے پاکستانی بندے کی, اور اس نے کہا جی مجھے کسی نے کہا, ابھی پچھلے دنوں ہمیں ایک ہری پورس کے ایک بندے کی غازی علاقہ ہے تربیلا ڈیم کے ساتھ, اس کے لڑکے کی کال آئی, ینگ مطلب ینگ مینس وہ ورکر ہے بحرین میں کسی جگہ پہ, اور وہ کہتا جی میں آج اپنے آپ کو نا مارنے لگا ہوں. تو ہمارے کال ریسیو ہوئی اور اس کو انہوں نے اپروپریٹلی اس کاؤنسلر کے ساتھ بھیج دیے. وہ خاتون ہے ہماری, انہوں نے بات کی کہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی میں آج آ رہا تھا, کل میری فلائٹ تھی, تو میں نے گھر بات کی, تو بھائی کو میں نے کہا کہ وہ میرا گھر جو ہے وہ کمرے جو ہے وہ خالی کروا دیں, میں آ رہا ہوں, گھر میں رہوں گا. انہوں نے کہا کون سا گھر؟ انہوں نے کہا یار میں نے اتنے سالوں سے پیسے بھیجے ہیں, گھر بنے ہیں, یہ ہوئے. انہوں نے کہا نہیں وہ تو بن گئے, لیکن وہ تو چھوٹے بھائی نے لے لیا, وہ والا گھر میں نے لے لیا, تمہارے نام پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتا ابھی میرے لیے میں نے 11 سال پتہ نہیں 18 سال کمایا, سب کچھ بھیجا,
اور اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں تو میں جا کے کیا کروں گا. سو آئی ایم گوئنگ ٹو کل مائی سیلف, آئی ایم گوئنگ ٹو ایلیمینیٹ مائی لائف. اس کو ریٹریو کیا 4.5 مہینے لگے, اور وہ بندہ اب وہ وہاں یعنی 4.5 مہینے کانسٹنٹ رابطے میں رہا. وہ اس کے ساتھ انہوں نے اپنی جو لنکج ہے اور جو ریپروچمنٹ ہے وہ ایسے بنا دی کہ اس کو لگا کہ یار یہ بندے میرے ہمدرد ہیں. تو ہر دفعہ وہ ایک ہی کاؤنسلر سے وہ بات ایک ہوتی ہی ہے بس یا وہ ہمارا سسٹم, وہ ہمارا نادیہ کی کال آئے گی اور نادیہ کے ساتھ اگر جس نے بات کی ہے سو دے آر ناٹ کنیکٹڈ. I will not come in. I will not. ضروری ہے نا, میں وہی کہا کہ ہیلپ لائن ہے تو ہر دفعہ تو الگ الگ ایکسپرٹ سے بات ہوتی ہے. وہ کیس نمبرز یا وہ جو موبائل نمبرز یا واٹ ایور کنیکٹڈ نمبر وہ ہمارا ان ہاؤس سسٹم ہے. اور اس میں اتنے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں بچوں کی. ابھی آپ کو پتا ہے یہ سبسٹانس یوز جو ہے, یہ پتہ نہیں ہم نے کیا کیا نام دے دیے ہوئے ہیں کہ اب ہے چرس ہے, افیم ہے, یہ نیکوٹکس ہیں. اب وہ امریکہ میں ہوتا ہے کہ دس از اے ریکریشنل لیگل ہے, میڈیسن ہے, اٹ از اے سبسٹینس, اٹس اے نیگیٹو تھنگ. آپ اس کا نام جو بھی دے دیں. اب پاکستان از ناٹ بیہائنڈ اٹ. پاکستان میں بھی اسکولز, کالجز اور باقی جگہوں پہ اب وہ بچے جب گھر میں آ کے وائلنٹ ہوتے ہیں, ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے, رات کو پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں, صبح وہ دے آر ان نو شیپ. تو بھی اور والدہ کچھ جگہوں پہ والدہ اکیلی ہوتی ہے, ہسبینڈ نہیں ہوتا, ہی از آؤٹ. اب وہ بیچاری کیا کرے, کس کے ساتھ بات کرے. تو وہ ہمیں کال آتی ہے and we help them, we talk بہت سے ایسے لوگوں کی زندگیاں بچائی. مطلب دیکھو یہ میں تمہیں بتاؤں کہ کنوینئنس بھی ہے, پرائیویسی بھی ہے, اور وہاں سے سلوشن مل رہا ہے. بہت اچھی بات ہے ہماری کلچر کے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پروگرام ہے نا وی کین مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ کیسز میں سنتا ہوں جب وہ ہوتے ہیں تو. لیکن میں یہ تو چلو انڈیویجول کیسز ہیں. اصل ایشو ہے اس ڈومین کو, مینٹل ہیلتھ کو سمجھنا اور اپنے لوگوں کو بتانا کہ یار یہ کوئی بہت بڑا یہ کوئی آپ کے گالی نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں کہ پاگل ہو گئے آپ, ایک خاص ٹائم میں پاگل ہو گیا. مطلب یہ کہ اگر مطلب آپ کا لیور خراب ہوتا ہے, کڈنی خراب ہوتی ہے, تو ہم لوگ کتنے مزے سے سب کو بتا کے جا رہے ہوتے ہیں جی یہ کڈنی کا مسئلہ ہو گیا ہو, مجھے یہ مسئلہ. کہ دماغ جو ہے کسی اور کا آرگن ہے, اپنا ہی ہے نا. اسٹگما لگ گیا ہے نا, اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے شروع سے کہ دماغ کا علاج میں آپ کو شرم آتی ہے. کیوں بھلا؟ بالکل. اور یہ سب سے بڑا آرگن ہے, اس کی وجہ سے باقی چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں اور ہم اس کو نگیٹ کر دیتے ہیں, ریلیگیٹ کر دیتے ہیں, سائڈ پہ کر دیتے ہیں, اور باقی سر درد, چوٹ لگ گئی, مجھے پٹی. اصل مجھے بتائیں کہ ابھی تو یہ جو خاص صورتحال کا سامنا پنجاب میں, ابھی سیلابی صورتحال دیکھیں, لوگوں نے اپنے گھر بنائے, ان کا پورا ایک بریڈ اینڈ بٹر ظاہر چلا گیا, لائف سٹاک چلا گیا, سب چیز. اس وقت تو مینٹل کنڈیشن بڑی خراب اس وقت لوگوں کی ہوگی, لاکھوں کی تعداد میں. دیکھو وہاں آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے, کیسی کالز ریسیو ہو رہی ہیں یا اگر کر رہے ہیں لوگ؟ دیکھو یہ ایک بہت اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں نا مینٹل ہیلتھ کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کیوں کرتے ہیں. ایک ہے آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے ڈی این اے میں شامل ہو جاتا ہے, وہ آپ کے ماں باپ کی عادات ہیں. اگر ماں باپ ڈرگز یوزرز ہیں, ماں باپ ایڈکٹ ہیں, ماں باپ الکوہلک ہیں, ماں باپ مطلب وہ ٹھیک نہیں ہیں, یا انہوں نے اپنے آپس میں رشتہ داری میں جو میاں بیوی کے رشتوں میں انہوں نے ٹاکسک رکھا ہوا ہے ماحول کو, تو وہ ڈی این اے میں شامل ہو کے آتا ہے اور کسی نہ کسی ایج پہ آ کے وہ ایمرج ہو سکتا ہے. سو یہ تو بیفور برتھ ہے. برتھ کے بعد والے جو چیزیں ہیں وہ پھر آپ کے اپنے فزیکل آسپیکٹس ہیں, پھر آپ کے سائیکولوجیکل آسپیکٹس ہیں, پھر یہ والے جو انوائرمنٹل آسپیکٹس ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کا ماحول کیسا ہے, آپ کے پڑوس میں کیسا ہے, آپ کے علاقے میں کیا. اب جیسے یہ آپ نے سیلاب کی بات کی, اب سیلاب جو ہے اٹ از اے ٹراما. بالکل ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پانی آیا چلا گیا, لیکن ایکچولی جن کو افیکٹ ہوا ہے, جس کی گائے مر گئی ہے, جس کی بھینس مر گئی ہے, جس کے اب میں کچھ دن پہلے میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا, وہ اچھا بلا 6 فٹ 2 انچ کا بندہ, ملتان کا رہنے والا, اور وہ بڑی مچھیں اور تگڑا, اور وہ لیکن وہ بات کرتے ہوئے کہتا سر میرے جو باغ ہے وہ 16 سال کا باغ تھا میرا, اب 16 سال اس نے پالا ہے اور وہ پانی آیا ہے اور وہ باغ جل گیا اور وہ اس باغ کو کاٹ رہا ہے. اب وہ 16 سال کا نوجوان بچہ کس کا چلا جائے تو اس کو جو ٹراما ہوتا ہے, تو ہی واز گوئنگ تھرو دیٹ ٹراما, اور وہ نظر ٹھیک آ رہا تھا بٹ آئی کوڈ فیل
کہ وہ how pain was impacting him, how painful he was, and how traumatic he would be for next. اور اس وقت اس کو کتنی ہیلپ کی ضرورت ہے؟ اس کو ایک تو فزیکل ہیلپ ہے جو گورنمنٹ وغیرہ کر لے گی، پتہ نہیں کرتی یا نہیں کرتی، لیکن کر لے گی، اس کو پیسے بھی دے دے گی. لیکن وہ جو لاس ہے اس کا 16 سال، وہ کہتا تھا ابھی اگلا میں درخت لگاؤں گا ابھی، تو اس کو مجھے میں 16 سال پیچھے چلا گیا. اب یہ جو فیلنگ ہے، اب کون اور وہ ایک آپ کی پھر ڈپریشن میں جب تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ سیلف ہارم پہ آئیں گے یا آپ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے یا کسی اور کو ہارم کریں گے. اچھا سر، یہ بہت کمال سروس ہے، بٹ ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہو. یہ دیکھو نادیہ، یہ تمہارا، زویب کا، 365 کا، یہ ہمارا مشترکہ کام ہے. بالکل. ہمارے پاس بہت سارے چینل، جیو ہے، اے آر وائی ہے، دے ہیو ریئلی کم فارورڈ ٹو جوائن اس. صحت مند پاکستان اے آر وائی نے شروع کیا ہے، جیو نے کیا ہے مل کر ایشین ٹرسٹ کے ساتھ، اور باقی. اچھا، اب مجھے لگتا ہے آپ عام لوگوں تک بھی پہنچ جائیں گے. جہاں تک آپ نہیں پہنچیں گے نا وہ ہے جین زی. یہ جو ماڈرن بچے ہیں نا، ان کو نہ پتہ ہے، نہ انٹرسٹ ہے، نہ بھروسہ ہے. دیکھو ان تک پہنچنا اتنا ضروری ہے کہ یہ اکیلے کمرے میں کہتی ہوں ان کو زیادہ ضرورت ہے، ان کو بھی بہت ضرورت ہے. یہ ہم سے بات نہیں کرتے تو کتنا اچھا ہو کہ دے شوڈ نو کہ ایسے ایسے. اس میں میرا سلوشن بھی ہے. سلوشن اس میں یہ ان کو پتا ہو. ان کو کیسے پتا ہو؟ آپ پلیز، اتنے ڈرامے بن رہے ہیں ٹی وی پہ، آپ کیوں نہیں سیریز شروع کرتے جس میں ہر دفعہ ایک ڈفرینٹ کیس ہو. ایک تو بڑے انٹرسٹنگ ہوگا، لوگ دیکھیں گے، صرف اس کا نام ہی 1122 ہو اور ہر دفعہ اس میں روز ایک نئی کہانی ہو. 1123 1123 1122. اس سے کیا دیکھیں، ہمیں آج بھی نا 911 کا پتہ ہے. ہاں، کس طرح پتہ ہے؟ فلمیں، سیریز 80s میں پتہ چل گیا تھا. تھرو میڈیا. میں بتاؤں کہ کیونکہ فلموں میں آتا تھا. وی آر فرسٹ آرگنائزیشن جو US 911 کی ہماری ایفیلیشن ہے اور ہماری ممبرشپ ہے، اور وی آر فالوئنگ دا سیم پروٹوکالز. اور میں ابھی نیو یارک میں تھا، جب ہماری انہوں نے بات سنی تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے. نیو یارک پولیس چیف جو ہے اور نیو یارک جو فائر ڈپارٹمنٹ کا چیف ہے، وہ یہ یقین نہیں کر رہا تھا. انہوں نے کہا جی آپ پاکستان کے؟ میں کہا نہیں، میں پاکستان کا نہیں، میں پاکستان کے ایک چھوٹے حصے کا 22% سندھ صوبہ ہے اس کا ہیڈ ہوں. تو کہتا ہے ڈو یو ہیو آل دس؟ میں کہا وی ہیو آل دس. میں کہا ہو سکتا ہے ہمارا ہمبل اسٹارٹ ہے، وی ہیو اسٹارٹڈ. تو اس نے کہا جی مجھے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 200 ایمبولینسز نیو یارک کے لیے بھجوائی ہیں، تب ہم 550 پہ پہنچے. میں کہا وی آر آلریڈی آن 600. We are already on 600 بس وہی ہے سر کہ اویئرنیس ہے، لوگوں کو پتہ چلے. ایمرجنسیز کی ہم بات کریں، جو تھیم کی ہم جو بات کریں اس کی، دیکھیں اس میں تو بہت زیادہ مارجن ہے کہ ہم، کیونکہ یہ ایمرجنسیز ایسی نہیں ہے کہ وہ ونس ان اے بلو مون ایمرجنسی کوئی آ گئی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہاں ایمرجنسی ہے. بلڈنگ کلیپس ہو جاتی ہے، وہاں کی ایمرجنسی ہے. کوئی ذہنی مریض آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، وہ وائلنٹ ہو گیا، وہ ایمرجنسی ہے. تو ہر چیز آپ کے ذہن کو متاثر کر رہی ہے. کبھی کیفیت جو ہے اچانک ہو جاتی ہے. اچانک آپ کو جو کیسے اینزائٹی اٹیک، پینک اٹیک، آپ کو سیلف ہارم کا آپ کو، تو اس وقت تو اتنا ضروری ہے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا، ویسے ہم بیمار ہو فوراً دوائی لے لیں گے، فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے. لیکن ایسی کیفیت میں کوئی بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو ایکچولی ہیلپ کے لیے کال کریں. بالکل. اور ٹائم فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں. ٹاک ٹو می، کاؤنسل می. کوئی سوسائڈ کرنے جا رہا ہے، آپ نے فوراً اس کو ایک ویک اپ کال دیا. I would agree with you. اور نادیہ جو what you suggested, I think you should take a lead. Sir, please. مجھے لگتا ہے take a lead. Take a lead. We'll support you. I think this will be a wonderful کہ every episode is a new episode giving a new dimension. بالکل. اور ان کی سٹوری. اور society will understand کہ یار کل میں بھی یہ ہو سکتا ہوں، یا ہو سکتی ہوں. اور انٹرٹینمنٹ کے چینل کے تھرو جو ہے نا بیسٹ اویئرنیس لاسٹنگ جو ہے نا آپ کی رہے گی. نیشنل جیوگرافک پہ ہم نے 911 دیکھی ہے سیریز، اور سب کو وہ یاد ہے. اس سے ہی 911 سب کو یاد ہے کہ ریسکیو. اور آپ کو میں ایون I'll suggest کہ آپ کسی دن آئیں نا، آپ اس کو کمانڈ کنٹرول سینٹر میں، اور کسی دن you should you know drive with an ambulance. بالکل. وہ جو سر میں تو سوچ رہی ہوں میں کال کروں گی. میں تو خود کبھی کتنی دفعہ دل چاہتا ہے اس کو بھی کیپچر کریں گے اور دیکھوں گی، تو بعد میں پہلے کال کروں گی. یہ واحد بات کافی باتیں کرنی ہے سر. میں ایک ہوسٹ ہیں، بہت جو ہے نا پریشانی ہے ان کی وجہ سے کبھی کبھی دماغ گھوم جاتا ہے. کیا کریں سر؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. فن بھی ہوتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. بریگیڈیئر طارق قادر ہمارے ساتھ تھے.